اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فرحاد احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ آج ہم جس امام کے بارے میں بات کریں گے وہ وقت کے امام زمانہ ہے۔ وقت کے امام زمانہ سے مراد وقت کے امام، اور وہ کون ہے؟ مولا امام مہدی علیہ السلام سے، جو کہ اولاد رسول ہیں، جو کہ اولاد زہرا ہیں، جو کہ اولاد علی اور اولاد حسین ہیں۔ یہاں تک آپ آ گئے۔ امام مہدی کا ہی مجھے آج ظہور پڑھنا ہے اور امام سے متعلق مجھے کچھ باتیں دینی ہیں، اور آج میں آپ سے کچھ باتیں بھی کرنے والا ہوں مولا سے متعلق، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں جو شبہات ہیں، شک و شبہات ہیں، انہیں میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ کیسے ہے؟ تو سورہ کوثر، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انہ شانئک ھو الابتر۔ کچھ لوگ تھے جو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہ ہونے پر سرکار کو تانے ترشے اور بے اولادی کے معاذ اللہ تانے دیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب کا شہزادی کا ظہور ہوا ہے، ظہور کے بعد پاک بی بی جب دنیا میں آئی ہے، تب لوگوں نے ابتر کہنا چھوڑ دیا۔ تو محمد مصطفیٰ کے اوپر جو ترشے تانے شروع ہو گئے تھے، ان کو مٹانے کے لیے فاطمہ زہرا دنیا میں آئی، اور ان کی اولاد ہے امام زمانہ سرکار، اور فاطمہ زہرا بیٹی ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دیکھیں، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیتے جائیں، بس اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیتے جائیں۔ فصلی لربک وانحر انہ شانئک ھو الابتر، اور دشمن محمد کو ہم ابتر رکھیں گے۔ آل محمد کے منکروں کے منہ پر قرآن نے زبانوں کو بند کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا انہ شانئک ھو الابتر، کہ ہم دشمن محمد کی اولادوں کو بے نسل کر دیں گے، لیکن محمد آپ کی اولاد کو باقی رکھیں گے۔ تو جن کے پسر کی منتظر یہ کائنات ہے اور جن کے دم سے قیامت بھی رکی ہوئی ہے، اس ذات معتبر کا نام امام زمانہ سرکار ہے۔ اب جو امام زمانہ پر مختلف قسم کے عقائد اور اپنے طریقے سے صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے کچھ الٹا سیدھا بولتے ہیں، تو میں صرف انہیں یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ آپ انہیں کچھ نہیں کہہ رہے، آپ قرآن مجید کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور جو قرآن کی آیات کا انکار کر دے وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو لہٰذا جو بھی امام زمانہ سرکار پر کسی بھی قسم کا بہتان یا کچھ عقیدہ الٹا رکھ لے تو وہ اسلام سے باہر ہے۔ امام زمانہ سرکار اولاد رسول، اولاد زہرا، کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ چہرہ رسول کی مشابہت رکھتے ہوں گے، بہادری میں آپ مولا علی علیہ السلام جیسے ہوں گے۔ عصمت کبریٰ، ایک ہوتی ہے عزت، ایک ہوتی ہے عصمت، ایک ہوتی ہے نسبت، ایک ہوتی ہے عصمت۔ نسبت کسی چیز کا مس ہو جانا، لیکن عصمت ہے کہ جو طہارت ہو، جو بہت ہی پاکیزہ ہو، اسے کہتے ہیں عصمت۔ اور عصمت کا تعلق شہزادی کونین فاطمہ زہرا سے ہے، اور امام زمانہ سرکار کے پاس عصمت کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پاک بی بی کا یہ رتبہ ہے، اور پاک بی بی نے اپنی عصمت سے جناب امام زمانہ کو شرف بخشا ہے۔ وقت کے حسین ہوں گے، اور جلال میں مولا عباس، جلال میں مولا عباس ہوں گے۔ امام زمانہ سرکار کے متعلق کچھ روایات میں ہے کہ جب آپ دنیا میں آئیں گے تو آپ 40 سال آپ کی عمر ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ظہور پڑھ لوں، میں اس پر بھی آؤں گا۔ کتاب کا نام ہے معین الاقوال، علامہ شیخ صدوق رحمانی نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب کا نام میں نے بتا دیا۔ وہ لکھتے ہیں ان کے گھر کی ایک دائی تھی جو 4 اماموں کی پھوپھی بھی تھی، اللہ اکبر، 4 اماموں کی پھوپھی رہ چکی تھی۔ وہ آ کر بی بی نرجس خاتون کو کہتی ہیں کہ مجھے کہیں سے خبر ہوئی کہ آپ کے اولاد ہونے والی ہے۔ تو بی بی دیکھ کر کہتی ہیں کہ لگتا تو کہیں سے نہیں ہے، لگتا تو کہیں سے نہیں ہے کہ آپ کی اولاد ہونے والی ہے، کیونکہ یہ آل محمد کی ازواج ہے، یہ محمد والے محمد کی حرم ہے، تو یہ ہم جیسے تو ہے نہیں۔ دائی کہتی ہیں کہ میں فجر کے راتوں رات جاگتی رہی
اور فجر کے صبح اٹھی ہوں، فجر کے وقت میں کیا دیکھتی ہوں کہ سجدے میں بی بی نرجس خاتون بھی ہیں اور امام زمانہ سرکار بھی ہیں۔ سجدے میں امام زمانہ سرکار اپنی والدہ کے ساتھ سجدے میں ہیں اور پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری میرے پاس وقت نہیں، وہ بہت لمبی ہو جائے گی، اور گواہیاں دی ہیں میرے مولا نے سجدے میں۔ دیکھیں نانا وہ تھے جو سجدے میں آئے تو کہہ رہے تھے یا رب حبل من امتی، اور انہی کی اولاد سجدے میں ہے، اور بی بی نرجس خاتون کیا دیکھتی ہیں؟ میرا بیٹا سجدے میں ہے۔ تو یہ ہے میرے بادشاہ کا ظہور، وقت کے امام کا ظہور، امام زمانہ سرکار کا ظہور۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ 40 سال کے ہوں گے جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور 15 شعبان میرے مولا کے ظہور کا دن ہے۔ بہرحال 40 سال بتائی جاتی ہے کہ مولا کی عمر مبارک ہوگی، لیکن طلاق بھی ہے۔ 1400 سال پہلے امام زمانہ سرکار دنیا میں آ چکے ہیں، غیب ہیں، پردے میں ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے پردے میں ہیں، پردے پر کیسے ایمان رکھ لیں؟ پردے میں ہے اور پردے پہ کیسے ایمان رکھ لیں؟ بھائی آپ نے 1,24,000 انبیاء کو دیکھا نہیں، لیکن ایمان ہے نا۔ سرکار نے کہا ہے، آپ نے بھی کہا بے ساختہ ہیں۔ سرکار نے کہا کہ اچھے اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ جنت کو ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے بھی ابھی جنت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن سرکار نے کہا تھا جنت ہے، آپ نے مان لیا ہے۔ دنیا نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن سرکار نے کہا اللہ ہے، آپ نے کہنے پر مان لیا کہ اللہ ہے۔ فرشتوں پر آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ پر کیا ہوتا ہے؟ کچھ شرائط ہیں، ان کو آپ مانے بغیر آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، توحید و رسالت پر ایمان، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، ولایت پر ایمان۔ پھر آپ خود سوچیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو غائب ہیں لیکن ہیں غائب لیکن ہیں، اصل میں ہیں۔ تو امام زمانہ سرکار کو جب بات آئے گی، جب میرے مولا امام زمانہ سرکار کی بات آئے گی، پھر آپ کو اختلاف کیوں ہے؟ پھر آپ کو اختلاف کس چیز کا ہے؟ 15 شعبان میرے بادشاہ امام زمانہ سرکار کا ظہور کا دن ہے۔ یہ وقت کے امام ہیں امام زمانہ سرکار، اور روایات بتاتی ہیں نا، آپ نے پڑھی ہیں روایات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کسی اور روایت نے اپنی کتابوں میں ہی لکھا ہے، اور علماء حق سے پوچھئے گا کہ امام زمانہ سرکار کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ پھر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اور امام مہدی کون ہے؟ رسول اللہ کی اولاد میں سے۔ تو خود سوچیں کہ امام زمانہ کے پیچھے انبیاء کے وارث جناب عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، تو فضیلت میں افضل کون ہے؟ سوچنے والی باتیں ہیں، ان پر بحث نہیں ہے کہ افضل کون ہے۔ قرآن مجید میں واضح آیت موجود ہے کہ میں اور میرے فرشتے محمد اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ تو آل محمد کا جہاں رتبہ ہے وہ سب سے بلند اور بالا ہے۔ 15 شعبان کو لوگ امام زمانہ سرکار سے منسوب ایک عریضہ لکھتے ہیں، اور وہ عریضہ کیا ہے؟ وہ عریضہ ایک عرضی ہے جو اپنے وقت کے امام کو بھیجا خط جاتا ہے۔ اسے وصول کون کرتا ہے؟ حسین راؤ، چوتھے امام کے نائب۔ کیا ہے؟ عریضہ ایک عرضی ہے جو اپنے وقت کے امام کو خط کی صورت میں لکھی جاتی ہے، اور وہ خط نہر میں ڈال دیا جاتا ہے، نہر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ سرکار جیسی حجت کے ایک نائب ہیں، چوتھے امام کے ایک نائب ہیں حسین راؤ، راوی میں اگر پنجاب میں کوئی عریضہ ڈالے، کراچی میں سمندر میں ڈالے، تو یہ وصول کر لیتے ہیں یہ بشر، معصوم نہیں ہے، لیکن چوتھے امام کے نائب ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کی۔ اور جب عریضہ ڈالا جاتا ہے، یہ پنجاب میں ہو، پنجاب کا عریضہ ہو، سندھ کا عریضہ ہو، بلوچستان کے عریضے ہو، یہ ایک وقت میں اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک امام کے نائب کا یہ حال ہے کہ وہ ایک ہو کر پنجاب، سندھ،
بلوچستان اور دنیا میں کتنی نہروں سے عریض مولا کے نام پر جو لکھے جاتے ہیں وصول کر سکتے ہیں. تو پھر آپ بتائیں، یہ تو امام کے نائب کا حال ہے کہ وہ ایک جگہ ہو کر تمام عریضے وصول کر سکتا ہے، تو امام کیا ہوں گے؟ حاضرین، اولاد رسول کا مقام سمجھے گا، یہ تو اولاد رسول کے نائب ہیں. اس رات اپنے وقت کے امام کو ایک عریضہ لکھا جاتا ہے، وہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. وضو کریں سب سے پہلے، پھر آپ ایک صفحہ لیں، اس پر شروع میں لکھیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ لکھیں گے السلام علیکم یا امام زمان. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے. لکھنے کے بعد اگر آپ کو اولاد کی طلب ہے تو شہزادی کبریٰ یا شہزادہ علی اصغر کا واسطہ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عریضہ جلد امام تک پہنچے تو آپ ہر امام کا واسطہ لکھیں اس کے اندر، اور پھر عرضی لکھیں. پھر بتا دوں، سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد السلام علیکم یا صاحب الزمان، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنی عرضی کو. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مولا آپ سلامتی سے ہوں گے، خدا آپ کو سلامت رکھے، دشمنوں کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے. اس کے بعد آپ اپنی حاجات کو لکھیں گے اور تمام آل محمد کے وسیلے کو، سرکار محمد سے لے کر امام زمانہ تک کے وسیلے کو آپ لکھ کر اپنے وقت امام کو آخری سلام کریں گے اور آپ اسے جا کر نہر میں بہا دیں گے. اب لوگ کہتے ہیں آپ امام کو خط لکھتے ہیں، آپ کو جواب آتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اپنے امام کو خط لکھتے ہیں، کیا آپ کو جواب آتا ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں کوئی نعت پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی پرچی دے اور پرچی میں لکھا ہو کہ فراز بھائی یہ والا کلام پڑھ دے. میں پرچی کو پڑھ لوں اور میں اس کے بعد وہی کلام پڑھوں، یا میں اس کو دوبارہ پرچی پر لکھ کر واپس اس کی طرف بھجوا دوں کہ میں پڑھ دوں گا. تو میں یہی کہوں گا نا کہ ایک بھائی کی عرضی ہے، اس کی عرضی پر میں یہ پڑھنے لگا ہوں. تو پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو بندہ امام سے جو طلب کر رہا ہے، جو بیٹا مانگ رہا ہے، اگر اسے اسی سال میں بیٹا مل جائے تو وہ میرے وقت کے امام کا جواب ہے، وہ میرے وقت کے امام کا جواب ہے. اور امام زمانہ سرکار کی حجت خدا ہے، اور امام زمانہ کا ایک لقب ہے، وہ لقب ہے بقیت اللہ. اور یاد رکھیں کہ جب آپ شروع میں عریضہ لکھیں تو اپنے امام کا نام سب سے جو بہت پیارا میرے مولا کا نام ہے وہ ہے فرزند زہرا. آپ لکھیں السلام علیکم یا فرزند زہرا. روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال میرے امام زمانہ سرکار کی حکومت ہوگی، یا عمر مبارک سرکار کی جناب امام زمانہ کی 40 سال ہوگی. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، صرف ایک بات، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو آپ بچپن میں جو آپ کے آبروہیں بڑھی تو آپ 70 سال کے بھی ہو جائیں تو زیادہ نہیں بڑھیں گے. ان کی عمر میرے مولا کی عمر کو اللہ روک دے، اور امام زمانہ سرکار ذوالجناح پہ اس سوار ہوں گے جس پر سرکار محمد سوار ہوتے تھے، اور تلوار آپ کے پاس آپ کے دادا علی بن ابی طالب علیہ السلام سرکار کی ہوگی، اور آپ آ کر انتقام کربلا سرکار محمد مصطفیٰ کے قانونوں کو نافذ کریں گے. مولا علی کی حکومت پھر سے ایک دفعہ دنیا دیکھے گی. دعا ہے کہ مولا امام زمانہ سرکار کی ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 15 شعبان کو امام زمانہ سرکار کے ماننے والوں کے نامہ اعمال جب آپ امام زمانہ کے ہاتھوں میں آتے ہیں تو میرے مولا کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں تو مولا انہیں مٹاتے ہیں. مولا کہتے ہیں یہ میرا ماننے والا ہے میرے اللہ، اسے معاف کر دے. میرے امام زمانہ سرکار 15 شعبان کو جب اپنے کسی محبان کا نامہ اعمال پر گناہ دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے مٹاتے ہیں. وقت کے امام کو سمجھیے عزیزان محترم. کتنے لوگ ایسے ہیں جو الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہیں، معاذ اللہ آل فال بکتے ہیں. وہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے انہیں تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر کے گئے ہیں. آپ پر واجب ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت
अपने वक्त के इमाम के लिए नमाज पढ़ें, शब जुमा नमाज इमाम ज़माना सरकार, वो मैंने बताई हुई है, मेरी पीछे वीडियो मौजूद है। अब देखें कुछ लोग क्या कहते हैं, इमाम ज़माना सरकार का दौरे हुकूमत कितना होगा? कई किताबों में कुछ साल आता है, लेकिन ज़्यादा बताया जाता है 7 साल। 7 साल आप हुकूमत करेंगे। सोचे जब फर्जंदे रसूल आप हम पर हुकूमत करेंगे, सोचें वक्त के मोहम्मद का हम दीदार करेंगे। मेरे मौला का फरमान है, छठे इमाम का, मौला फरमाते हैं कि तुम्हारा मेरे मोमिन का एक गुनाह मेरे ज़हूर में 40 दिन की ताख़ीर करता है। अल्लाह को मेरे वक्त मेरे मोमिन जो एक गुनाह करता है, मेरी ताजील में 40 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। सोचें कि जिस दिन मोमिन गुनाह करना छोड़ देंगे, उस दिन मेरे इमाम का ज़हूर हो जाएगा। अल्लाह हमें अपने वक्त के इमाम की मारिफत नसीब फरमाए। और एक बात, इमाम ज़माना सरकार से मुराद औलाद रसूल है। कोई इन पर शक व शोबा कर रहा है, वो दरअसल इन पर नहीं कर रहा, वो वक्त के मोहम्मद पर। और हिंदुओं की किताबों को उठाकर देखें, बाकी मज़ाहिब की किताबों को आप उठा लें, उन सब में लिखा है कि हक आएगा। तो काफिर मानने को तैयार हैं। तो अगर आज के लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा खुदा अपनी सोचों को बदलें। इमाम ज़माना नबी की औलाद है। अगर आप नबी की औलाद को ही माज़अल्लाह किसी और के हवाले कर रहे हैं, और आप खुद किसी वजह से नहीं मान रहे, जानते हुए भी, तो मैं आपको बता चुका हूँ बरज़ख के अंदर क्या हालात हैं। और बरज़ख में उस बंदे पर बहुत बड़ी अज़ाबों की लिस्ट तैयार है, जो इन 14 मासूमीन का मुनकिर है। इन 14 मासूमीन का मुनकिर है। इमाम ज़माना सरकार इतनी बड़ी हस्ती कि सरकार फरमाते हैं कि जो अपने बाप को नहीं जानता हो मेरे सरकार, क्योंकि सरकार की हदीस है, जो अपने वक्त के इमाम की पहचान ना रखता हो, गोया वो जहालत की मौत नहीं, जाहिलियत की मौत मरा। तो जाहिलियत क्या थी? जब सरकार नहीं आए थे तो जाहिलियत थी। तो वक्त का इमाम बाप के बराबर होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही कहूँगा कि इमाम ज़माना सरकार औलाद रसूल है। और मेरे इमाम रात के वक्त बिस्तर पे सोएं, अपनी हाजात मौला से सरगोशियाँ करें। मुनाजात कहते हैं सरगोशी को, एक होती है दुआ, वो अल्लाह से होती है, सरगोशियाँ करें। इमाम ज़माना कहते हैं, मैं नरजिस का बेटा, तुम्हारी फरियादों को सुनता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारी आहो बुका भी सुनता हूँ। खुद सोचें, मेरे वक्त के इमाम गायब हैं लेकिन जाहिर हैं। वक्त के इमाम गायब हैं लेकिन जाहिर हैं। अब वो कैसे हैं, वो मैं दलील पेश करूँगा। देखें, शैतान गायब है, गुनाह करवाता है। शैतान गायब होकर गुनाह करवाता है। तो सोचें, जो वक्त के इमाम हैं, शैतान के मुतल्लिक ये अकीदा रख सकते हैं कि गायब होकर हाजिर है, तो इमाम ज़माना सरकार के होते हुए ये अकीदा ठीक क्यों नहीं? इमाम ज़माना की हुकूमत का हाल पढ़ूँ, एक हुकूमत का चले हाल पढ़ देता हूँ। इमाम ज़माना सरकार की हुकूमत का एक हाल पढ़ रहा हूँ कि इमाम ज़माना सरकार के जो सिपाही होंगे 313, उनकी सबकी तलवारें आसमानों से उतरेंगी, और उन सब की तलवारों का जोर क्या होगा कि अगर वो मारे नहीं, अगर वो किसी पहाड़ पर रख दे तो रेजा रेजा हो जाएगी। वक्त के इमाम के सिपाही की तलवार का ये हाल है। वक्त के इमाम की सिपाही का मोहतरम ये हालत, तलवार रखेंगे तो रेजा रेजा हो जाएगी। और वक्त के इमाम के सिपाहियों के मौजज़ात पढ़ूं, चले एक मौजज़ात पढ़ देता हूँ। वक्त के इमाम के ज़हूर में जो मौला के मानने वाले हैं, उनके जो 313 सिपाही हैं, देख रहे हैं कि तिर एक परिंदा है, उड़ रहा है। इमाम ज़माना सरकार के सिपाही का हाल पढ़ रहा हूँ। फरमाएंगे उनके सिपाही, नीचे आओ, परिंदा नीचे आएगा, तमाम लोग उसे काटेंगे, उसे भूनेंगे, उसे खा लेंगे, गोश्त तक खा लेंगे। गोश्त खाने के बाद
وہ سب کہیں گے گوشت کھانے کے بعد وہ سب کہیں گے ہڈیوں کو جوڑ دو، اور ہڈیوں کو جوڑ کر جب ہاتھ ماریں گے وہ پرندہ اڑ کر واپس چلا جائے گا۔ سوچیں یہ امام کے ماننے والوں کے، میں امام زمانہ کی حکومت کے ان سپاہیوں کا بتا رہا ہوں۔ ابھی تو امام زمانہ پر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ بنا دوں گا ویڈیو، اور پوری ایک حکومت کا ان کو بتاؤں گا کہ ان کی حکومت کیسی ہوگی۔ ناظرین وقت کے محمد ہوں گے، اولاد رسول ہوں گے، اور امام زمانہ کی شب برات اپنے چھتوں پر جائیے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریے گا اور وقت کے امام کی حجت کی، وقت کے امام کے ظہور کی دعا مانگیے گا، وقت کے امام کے ظہور کی دعا مانگیے گا، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے کونیوں سے اوپر قمیض کو کر کے آستینوں کو کر کر اپنے وقت کے امام کو اونچی آواز میں پکاریے گا، اونچی آواز میں یہ صدا دیجیے گا، مولا اللہ آپ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، آپ کا ظہور جلدی فرمائے، اور ہم صرف آپ کے ماننے والے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، تو ہم امام زمانہ سرکار پر ہی، ہم امام زمانہ سرکار کو ہی مانتے ہیں اور انہی کی رعیت ہے، امام زمانہ سرکار کو ہی مان رہے ہیں اور امام زمانہ سرکار کی ہی رعیت ہے۔ اور ایک کتاب ہے، معصومین کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نبی کی اولاد کی محبت کے متعلق ہے۔ سوچیں نبی کی اولاد کا مقام کیا ہے، آپ وقت کے امام، تو امام زمانہ سرکار کے ہم ماننے والے ہیں، الحمدللہ اولاد رسول کے محب ہیں، اولاد رسول کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں۔ سرکار محمد کو وہ شخص جان سے پیارا ہے جو سرکار کی اولاد کا تذکرہ بہت کرتا ہے، اولاد کا ذکر بہت کرتا ہے، تو لہٰذا ایک بس بات کروں گا اور ختم کروں گا بات کو۔ امام زمانہ سرکار دیکھیں شعبان نہیں کرتے عبادت، لیکن اللہ نے ظہور بھی اس دن رکھا ہے امام زمانہ سرکار کا، جس دن لوگ مصلی بچھائیں گے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے۔ اللہ منوا رہا ہے، دیکھیں امام زمانہ کی امت، اور اللہ ہی امام زمانہ سرکار کو منوا رہا ہے کہ 15 شعبان کو اپنی مسجدوں میں جاؤ، اور اللہ ان کے نام کے صدقے امام زمانہ سرکار کو منوا رہا ہے۔ غیر کے لیے آج بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ امام حسین کا انکار کرتا ہے امام ہونے سے، امام علی کے امام ہونے کا انکار کرتا ہے، لیکن وہ امام مہدی کو خالی مہدی نہیں امام مہدی کہتا ہے، امام مہدی کہتا ہے۔ اللہ منوا رہا ہے، ہم نہیں۔ سرکار کی اولاد کی محبت دلوں میں رکھیں اور زبانوں پر بھی لے کر آئیں، خالی یہاں تک نہ رکھیں، یہاں اور یہاں رکھیں ضرور۔ آج کے دن نماز امام زمانہ لازمی پڑھیں، اور جو میں نے شب برات کے اعمال کی پوری پیچھے ویڈیو بنائی ہے اس کو آج لازمی انجام دیجیے گا۔ میرے وقت کے امام کا ظہور آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور اللہ آنے والی زندگی میں ہمارے گناہوں کی، ہمیں گناہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری یہ جتنی بھی کاوشیں ہیں اور اسلامی باتیں ہیں، یہ میں اپنے پاپا کے نام، اپنے ماموں کے نام ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ اللہ ان سمیت تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ میری انشاءاللہ اب آنے والی ویڈیوز پھر برزخ پر ہوں گی، آنے والی ویڈیوز میری پھر برزخ پر ہوں گی اور کچھ واقعات پر ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔